مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، نئی روشنی کے لیے جو خدا نے ہمیں زندگی دی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خداوند خدا ہمیں محبت کرنا سکھاتا ہے۔ اس نے کہا جیسے میں نے تم سے محبت رکھی ہے تم نے بھی کیا کرنی ہے، ایک دوسرے سے اسی طرح محبت رکھنی ہے۔ جس کے اندر محبت نہیں اس کے اندر خدا نہیں، کیونکہ خدا محبت ہے اور محبت میں خوف نہیں ہوتا، بلکہ کاملیت محبت خوف کو دور کر دیتی ہے، کیونکہ خوف سے عذاب ہوتا ہے اور کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں رہ سکتا۔ محبت جہاں محبت ہوتی ہے نا، اس گھر میں، محبت والے گھر میں ذرا سا ساگ پات عداوت رکھنے والے گھر میں پکے ہوئے بڑے بیل سے بہت کچھ پکنے سے بہتر ہے۔ جہاں محبت ہوتی ہے نا، تھوڑی سی دال روٹی بھی کھا کر محبت کیا کرتی ہے، گزارا کر لیتی ہے۔ یہ ہے محبت۔ محبت صابر ہے، محبت مہربان ہے، محبت حسرت نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی، محبت پھولتی نہیں۔ اے خدا سے محبت رکھنے والوں، بدی سے نفرت کرو۔ اور وہ خداوند اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ اپنے مقدسین کی جانوں کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں کیا کرتا ہے، شریروں سے بچاتا ہے۔ خداوند جو ہمارا زندہ خداوند خدا ہے، وہ اپنے وعدوں کے مطابق ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور محبت کا ایسا پودا اس نے ہمارے اندر ڈال دیا ہے جو زمین پہ نہیں اگتا، وہ دلوں پہ اگتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور آج کے زندہ کلام کو ہم دیکھیں گے جو زبور 34 اور 18 آیات میں یوں لکھا ہے، خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ شکستہ دل جو ہارے ہوئے ہوں، جو تکلیف میں ہوں، کسی طرح سے بھی دل کے ٹوٹے ہوں، نا امید ہوں، جنہیں کسی چیز کی امید نہ ہوتی ہو، جس طرح بیماری کی وجہ سے ان کے اپنی زندگی بوجھ لگتی ہو، ان کے لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے بیٹیوں میری قدرت کو دیکھو۔ جس طرح خدا کہتا ہے، میرے بیٹوں میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیروی اور سلامتی حاصل کرے گا۔ جب ہم خدا کے زندہ کلام کو لیتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام پہ چلتے ہیں، تو پھر نہ مایوسی کچھ نہیں، نہ امیدی کچھ نہیں۔ اور جس طرح میں نے ایک ٹیسٹ منی دیکھی تھی کہ ایک ہمارے ساتھ لیڈی کام کرتی تھی، وہ کینسر کی مریض تھی اور وہ بہت اپنی زندگی سے مایوس ہو چکی تھی اور پھر ریٹائرمنٹ بھی ہو گئی، پر اس نے کیا کیا، اس نے اپنی بیماری کو ہرا دیا اور اس نے کیا کیا، خدا میں چلنا شروع کر دیا، اور خدا میں چلتی ہے تو آج وہ سلامت ہے۔ کیونکہ اگر کوئی چیز آپ کو گرانا چاہتی ہے، بیماری ایک لعنت ہے، ایک گندی روح ہے، ایک بدروح ہے جو آپ کے جسم میں آ جاتی ہے اور وہ کیا کرتی ہے، آپ کو ہراتی ہے۔ لیکن جب جو لوگ جنگ پہ جاتے ہیں، اسی لیے جاتے ہیں نا کہ وہ جیتے، ان کا مقصد ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم جنگ میں جا رہے ہیں تو ہمیں کیا واپس نہیں، امید نہیں ہوتی کہ واپس آئیں، لیکن جو خدا میں ہوتے ہیں ان کے پاس امید ہے، کیونکہ جو خدا میں ہوتے ہیں ان کے پاس آس ہے، تو وہ ان کے پاس آس امید ہوتی ہے۔ اسی طرح اس عورت کو تھا کہ جب اگر میں ریٹائرمنٹ بھی ہو گئی ہے میری اور میں کو کینسر جیسی بیماری بھی ہو گئی ہے اور میں کیا کروں گی، اس نے کیا کیا، بیماری کو نا اپنے اوپر ہیوی نہیں ہونے دیا۔ جب ہم کسی چیز کو اپنے اوپر ہیوی ہونے دیتے ہیں نا تو وہ ہیوی ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اسکولوں میں کہیں بھی جائیں، کمزور بچوں کے اوپر، کوئی دولت مند کے جو بڑے گھرانے کے بچے ہوتے ہیں وہ ہیوی ہونا چاہتے ہیں اور ہیوی ہو جاتے بھی ہیں، انہیں دباتے ہیں، انہیں کمزور سمجھتے ہیں اور انہیں دباتے ہیں کہ تم غریب ہو اور اس طرح سے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ ایک غریب بچہ اگر زور میں ہوتا ہے تو وہ ان کا مقابلہ کر لیتا ہے نا، ایسے ہی ہے نا کہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھئی تم کون ہو۔ اور میں نے ایک دیکھا تھا ایک ٹی وی میں بچے تھے، وہ 4 جو چھوٹے بچے تھے، انڈیا کا پروگرام آ رہا تھا اور اس میں نے دیکھا تھا کہ وہ 4 بھائی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اتنے غریب تھے کہ ہم ننگے پاؤں اسکول جاتے تھے اور کیا کرتے تھے کہ جب بھی جیسے اسکول میں جاتے تھے تو مس کیا کرتی تھی، فیس نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں کلاس میں جاتے ہی پہلے ہمیں ڈیسک پہ کھڑا کر دیتی تھی 4 بھائیوں کو کہ یہ فیس نہیں دیتے۔ تو اس نے کیا کیا، انہوں نے اب اتنے بڑے ہو گئے، اچھی پوزیشنوں پر تھے، لیکن انہوں نے اپنی اوقات نہیں بھولی۔
انہوں نے پبلک میں آ کے بتایا سب کو کہ ہمارے کیا حالات تھے، کیسے مس ہمارے ساتھ بہیو کرتی تھی. ہمیں غریب ہونے کا صبح ہی ہمارا جھنڈا جو تھا لہرانے لگ جاتا تھا کہ یہ غریب ہیں، انہوں نے فیس نہیں بھری. اور آج وہ بچے مطلب فخر سے بتا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ جو ہوا ہے، اور انہوں نے کئی مدد کے لیے کئی اسکول بھی کھولے تاکہ ان جیسے بچوں کے ساتھ ایسا نہ سلوک کیا جائے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کو دبا نہیں سکتی. اگر وہ غریب تھے تو غربت نے انہیں دبا نہیں دیا، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اسکول جانا چھوڑ نہیں دیا. اور ایک اور بچہ تھا جو آج USA میں ہے، میں نے اس کی خود ٹیسٹ منی سنی تھی کہ وہ کہتا ہے کہ وہ پڑھ نہیں سکتا تھا لیکن وہ کچرا اٹھاتا تھا. یہ جو پاکستان میں ہم نے دیکھا غریب کنٹری میں بچے کچروں کے کوڑوں کے وہ ڈھیر پہ جاتے ہیں اور کچرا چنتے ہیں، تو وہ کیا کچرا چنتا تھا بوری میں. وہ کہتا ہے میں وہ چنتا تھا، پھر میں نے کیا کیا، جب میں گھر جاتا تھا تو نیوز پیپر ہوتا تھا، میں اس نیوز پیپر کو صاف کر کے پڑھتا تھا. اور آج وہ USA میں کسی بہت بڑی کمپنی میں کام کرتا ہے کمپیوٹر کا. تو کوئی چیز ہمیں ہرا نہیں سکتی، ہمیں ہمت میں رہنا ہے. خدا کا کلام یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں ہمت کرنی ہے اور کبھی ہمت نہیں ہارنی. جس طرح میں اس بیٹی کی آپ کو بتا رہی تھی کہ وہ ریٹائر ہو گئی، اس نے کیا کیا، یہ نہیں سوچا کہ اب میں بہت عرصے کام کیا ہے، اب میرا وقت ہے، میں آرام کروں گی اور میں بیمار بھی ہوں، لیکن ایسا نہیں کیا. اس نے والنٹین کام شروع کر دیا، لوگوں کی جا کے ہیلپ کرتی رہی اور پھر چرچ کے کاموں میں حصہ لیا. اور خدا کا شکر ہے کہ وہ پہلے سے بہت اچھی ہے، چلتی پھرتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی بیماری کو شکست دے دی، اس نے اپنی بیماری کو اوپر ہیوی نہیں آنے دیا. تو جس طرح آج کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں خدا کیا کہتا ہے، صرف کلام کو لینا ہے، اس کے حکموں کو ماننا ہے، چاہے تکلیفیں کچھ بھی ہوں وہ ہمیں کمزور نہیں کر سکتی. اسی طرح اگر دیکھیں پیسے ختم ہو جائیں گے، گھر جو بنایا ہے وہ پرانا بھی ہو جائے گا، گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، وقت کے ساتھ وہ بھی نہیں ہوگی اور خوبصورتی بھی ڈھل جاتی ہے. لیکن خدا کا کلام اب تک ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیں نکھارتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیں سنوارتا ہے. پریز دی لارڈ. اسی طرح اگر ہم رومیو 12:11 میں دیکھیں کہ کوشش میں لگے رہنا ہے، کوشش میں سستی نہیں کرنی، روحانی جوش میں بھرے رہنا ہے، خداوند کی خدمت کرتے رہنا ہے، امید میں خوش اور مصیبت میں صبر اور دعا کرنے میں مشغول رہنا ہے. ہمیں ہمیشہ اسی طرح رہنا ہے. ڈاکٹر کیا ہے، آپ کی زندگی تو بچا سکتا ہے، وکیل آپ کی زندگی کی دفاع کر سکتا ہے، آپ کی وکالت کر سکتا ہے، لیکن ہمارا اچھا وکیل کون ہے؟ ہمارا خداوند ہے. ایک فوجی آپ کی زندگی کی حفاظت کر سکتا ہے، لیکن آپ کو اور مجھے ہمیشہ کی زندگی کون دے سکتا ہے؟ صرف میرا زندہ یسوع ناصری، زندگی دینے والا خدا ہمیں زندگی دیتا ہے. پس جس پر چاہتا ہے وہ رحم کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے سخت کر دیتا ہے. ہمیں ہمیشہ بس خدا میں لگے رہنا ہے، ہمیشہ دعا میں رہنا ہے، کبھی ہمت نہیں ہارنی. خداوند ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں بچائے گا، وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. وہ غریبوں کو کہتا ہے، جو غریبوں کو قرض دیتا ہے اور غریبوں پر رحم کرتا ہے وہ مجھے قرض دیتا ہے. پریز دی لارڈ. تو جو اتنے وعدے سچے کرتا ہے، کیا وہ وعدوں کا سچا خدا نہیں؟ ہمیں صرف اس کے وعدوں پر رہنا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں چھوڑ دیں، کیونکہ لوگ کچھ نہیں جانتے، وہ خدا کی قدرت کو ہی نہیں جانتے، وہ خدا کو ہی نہیں جانتے. کیا اچھے کپڑے پہننے سے جسم کو صرف ڈھانپنا آتا ہے؟ گفتگو جو انہیں کرنی نہیں آتی، ان کی شخصیت جو ہے نا گفتگو کے ذریعے سے نمایاں ہوتی ہے. ان لوگوں کو میں نے بہت سارے لوگوں کو آج کل دیکھ رہی ہوں. ایک آدمی کو کوئی میسیج بھیجا تھا اور وہ کہہ رہا تھا جی ان کافروں کو یہاں سے نکالو. مجھے اس پر بڑا ترس آیا. میں نے اس کے لیے دعا کی کہ وہ خدا کی قدرت کو نہیں جانتا. خداوند میرا اور آپ کا خدا تو ہمیں کیا کرتا ہے؟ محبت کرنا سکھاتا ہے. اس نے تو خود ایسی محبت کر دی کہ کوئی ایسی محبت کر ہی نہیں سکتا تھا. پریز دی لارڈ. لیکن جو بدی بوتے ہیں وہ مصیبت کاٹیں گے اور اس کے قہر کی لاٹھی ٹوٹ جائے گی. پریز دی لارڈ. جو جیسا بوتا ہے ویسا ہی وہ
کاٹے گا، ہمیں صرف کیا کرنا ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور وہ کیا کرنی ہے دعا؟ ان کے لیے یہ دعا کرنی ہے کہ خدا انہیں برکت دے، انہیں حکمت دے، طاقت دے، تاکہ وہ آنے والے عذاب سے بچ جائیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا خدا کا زندہ کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، وہ وہی کاٹیں گے، آپ ان کو ان کے حال پہ رہنے دیں۔ ہمیں صرف ان کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ خداوند، میرا خداوند زندہ خدا کیا ہے؟ شافی ہے، وہ سب کو موقع دیتا ہے۔ بس ہم میں سے ہر ایک خدا کو اپنا حساب دے گا، جو جان گناہ کرے گی وہ سزا پائے گی۔ بس ہم نے کیا کرنا ہے؟ دعا میں رہنا ہے، کبھی ہمت نہیں ہارنی۔ خداوند ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا اور اس کے طالب کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے۔ تیرے سب طالب تجھ میں ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے۔ تیری نجات کے عاشق ہمیشہ کہیں گے کہ خداوند کی تمجید ہو۔ پریز دی لارڈ۔ برادرانہ محبت رکھنی ہے، آپس میں محبت رکھنی ہے، ایک دوسرے کو پیار کرنا ہے، عزت کے روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھنا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے لیے کیا کرنا ہے؟ دعا گو رہنا ہے، ہمیشہ خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے، ہمیشہ خدا کے وعدوں میں قائم رہنا ہے، کیونکہ خدا کے وعدے ہیں۔ پہلا وعدہ خدا کا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ یہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، میں تمہاری حفاظت کروں گا، میں تمہیں طاقت دوں گا، میں تمہاری طاقت بنوں گا، میں جب تم مجھے پکارو گے تو میں تمہیں جواب دوں گا، میں تمہیں ہر طرح سے فراہم کروں گا، ہر چیز سہولت دوں گا، میں ہمیشہ تمہیں امن میں رکھوں گا، میں ہمیشہ تم سے محبت کروں گا۔ یہ خدا کے وعدے ہیں۔ کیا ہم نے اس کی محبت کو ابھی تک نہیں جانا؟ اس نے کیا کیا ہے؟ اس کی محبت تو لازوال ہے۔ اس نے تو میرے اور آپ کے لیے گناہوں کے جو کفارہ تھا ادا کر کے خلاصی دے دی ہے۔ وہ بکروں بچڑوں کا خون لے کر انہیں، بلکہ ایک ہی خون لے کر پاک دامن میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کر دی۔ پریز دی لارڈ۔ ہماری ابدی خلاصی صرف خدا کے لہو میں ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، گھروں کو، گھرستیوں کو خدا کے لہو سے بھرنا ہے۔ دیکھیں جب موسیٰ کے زمانے میں ہوا تھا تو سارے گھروں میں یسوع کا لہو لگایا گیا تھا، تو کیا تھا؟ وہ گھر محفوظ رہے تھے۔ اب بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے گھروں کو یسوع کے لہو میں محفوظ رکھنا ہے، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھرانوں کو خدا کی حضوری میں، خدا کے لہو میں کور کرنا ہے۔ اور جب ہم اس کے لہو میں کور ہو جائیں گے تو ہم محفوظ رہیں گے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف عاجز بننا ہے، ہمیں صرف محبت میں قائم رہنا ہے، جس طرح میرے اور آپ کے باپ نے محبت کرنا سکھائی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور آج کا حاصل کلام یہی ہے، شکستہ روح خدا کی قربانی ہے۔ اے خدا، تو شکستہ اور خستہ دلوں کو حقیر نہ جانے گا۔ وہ کبھی حقیر نہیں جانتا، نہ وہ کبھی چھوڑتا ہے، نہ وہ کبھی دستبردار ہوتا ہے، جس طرح زبور 37:40 میں۔ اور خدا ان کی مدد کرتا اور ان کو بچاتا ہے، ان کو شریروں سے چھڑاتا اور بچا لیتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس میں پناہ لی ہے۔ کنہوں نے؟ جو اس کو مانتے ہیں انہوں نے اس میں پناہ لی ہے، کیونکہ خداوند ہی ہماری پناہ ہے، وہی ہمارا خداوند خدا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس میں پناہ لینی ہے؟ اپنے خدا میں۔ آخری زمانوں میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں جاننا ہے کہ آخری زمانوں میں برے وقت، برے لوگ آ رہے ہیں، کیونکہ آدمی خود غرض، زر دوست، شیخی باز، مغرور، بدگوئی، ماں باپ کے نافرمانبردار ہوں گے، بہت گندی صحبتوں میں ہوں گے اور ہر طرح سے محبت سے خالی ہوں گے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف کلام کو لینا ہے، اور جب یہ کلام میرے اور آپ کی زندگی میں ہوگا تو کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا، کوئی ہمیں مار نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا بچانے والا خداوند زندہ خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا۔ کہیں کچھ بھی ہو جائے، صرف ہم نے کلام کی قدرت کو لینا ہے۔ ہمارا خداوند ہمیں کیا کرے گا؟ بچائے گا۔ اور خداوند تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے، تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملے۔ وہ کہتا ہے ہر طرح کی چیز تمہیں بہت ساری ملے گی، ہر چیز باکثرت سے مہیا کرے گا، ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود ہوگا۔
خدا نے وعدہ کیا ہے نا وہ دے گا، تو ہم نے صرف کیا کرنا ہے، اس کے وعدوں پر کیا کرنا ہے، قائم رہنا ہے، اس کے وعدوں پر رہنا ہے۔ اگر ہمیں تکلیفیں بھی ہیں، دکھ بھی ہیں، اسی طرح زبور 34 17-19 میں ہے کہ صادق چلائے خداوند نے خدا نے سنا اور ان کے سب دکھوں سے چھڑایا۔ خداوند خستہ دلوں کے نزدیک ہے، خستہ جانوں کو بچا لیتا ہے۔ صادق کو مصیبت تو بہت ہوتی ہے، لیکن خداوند ان کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے۔ ہمیں صرف رہائی پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، خدا کے کلام کو لینا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ ہمیشہ میرے پاس محفوظ رہیں گے، ان کی سب ہڈیوں کو محفوظ رکھے گا، ان میں سے ایک بھی توڑی نہیں جائے گی۔ خدا کہتا ہے بدی شریر کو ہلاک کر دے گی، لیکن صادق جو ہیں وہ کیا بچے رہیں گے۔ خداوند کہتا ہے صادقوں سے عداوت رکھنے والے مجرم ٹھہرائیں گے۔ خداوند اپنے بندوں کی جان کا فدیہ دیتا ہے، اور جو اس پر توکل کرتا ہے ان میں سے کوئی مجرم نہ ٹھہرایا جائے گا اور نہ ٹھہرائے گا۔ خدا کے کلام سے آج ہم یہی سیکھتے ہیں کہ ہمیں ہمت نہیں ہارنی، ہمیں اٹل کھڑے رہنا ہے، کیونکہ خداوند ہماری چٹان ہے، خداوند ہمارا محکم قلعہ ہے اور مضبوط قلعہ ہے۔ وہ ہمیں چھڑائے گا اور بچائے گا ہر طرح سے، ہر بیماری سے، ہر دکھ سے، ہر تکلیف سے، دشمنوں سے جب اس کی باڑ لگ جاتی ہے، اور وہ اپنے فرشتوں کو خیمہ زند کرتا ہے۔ خداوند ہم سب کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اور آپ کے سارے بیٹے بیٹیوں کے لیے خداوند جی آپ کی قدرت کو، قوت کو، طاقت کو مانگتے ہیں۔ باپ سب کے ساتھ ہو، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں خداوند جی، کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ خدا باپ ہم خاص طور پر دشمنوں کے لیے دعا کرتے ہیں، جو بھی اس وقت خدا باپ آپ کے لوگوں کے اور جو آپ کے دشمن تھے، خدا باپ ان کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں اور انہیں برکت دیتے ہیں، تاکہ خدا باپ وہ آپ کے مقصدوں کو جان سکے، آپ کی محبت کو جان سکے۔ خداوند ان کے ساتھ اور ان سب کی بھی حفاظت کرے، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔